انسان کا مواخذہ اس کی توانائی کے پیش نظر ہی ہوتا ہے. یعنی جو انسان بھی اس دنیا میں قدم رکھے گا اور معینہ مدت کے لیے اس نے اس دنیا میں وقت گزارنا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس دنیا کے قوانین کی پاسداری کرے، اس دنیا کے قوانین پر عمل کرے. اور وہ قوانین کس نے تدوین کیے ہیں؟ خداوند متعال نے. حکومتوں کے قوانین کی بات نہیں ہے، الہی قوانین کی بات ہو رہی ہے کہ انسان الہی قوانین کی پیروی کرے اور ہرگز ایسا نہ ہو کہ وہ خداوند متعال کے حضور معصیت کرے اور گناہ کرے. خداوند متعال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 اور اس کے بعد والی آیات میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. یعنی کیا کہنا چاہ رہا ہے خداوند متعال؟ یعنی تمہارے دل میں جو نیکی ہے، جو تمہارے دل میں برائی ہے، تم اسے ظاہر کرو یا اسے مخفی رکھو، خداوند متعال کی ہاں اس کا محاسبہ ہو رہا ہے. اور یہ اسی طرح ہے کہ ہر شخص اپنی توانائیوں کے مطابق اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی توانائی سے زیادہ کبھی بھی اس کے اوپر مصیبت یا اس کی آزمائش نہیں کی جاتی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. خداوند متعال ہمارے نفس کی وسعت سے زائد ہمیں کسی تکلیف میں، کسی قانون میں اور کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا ہے. اس نے ہمارے وجود کی مطابقت کے مطابق قوانین وضع کر دیے ہیں. آپ دیکھ لیں اگر سفر میں ہے تو خداوند متعال نے آپ سے نماز کو قصر کر دیا ہے اور روزے کو اٹھا ہی لیا ہے کہ آپ کو مشقت نہ ہو. اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیں، اگر آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں، اگر آپ لیٹ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھ لیں. خداوند متعال نے اپنے قوانین میں نرمی کر دی ہے تاکہ آپ کسی مشکل اور مشقت میں مبتلا نہ ہوں. لہٰذا ہم خداوند متعال سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عمر بھر کی تمام جو لغزشیں ہیں، جو خطائیں ہیں، ہم نے جو خطائیں کی ہیں ان خطاؤں پر ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا. اے میری ذات، اے میرے پروردگار، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے میرے پروردگار، ہم نے بھول چوک میں جو کچھ بھی کر لیا ہمیں اس سے مؤاخذہ نہ فرمانا